الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز سامعین و ناظرین، پہلی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا یہ کہہ کر براہ راست اہل ایمان اور خیر امت کو ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم میں تقریباً 88 بار یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اور یہ پہلا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ کتنی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں، اور انہیں اپنے پیغمبر حضرت سید المرسلین اور خاتم النبیین کو ایک لفظ اختیار نہ کرنے اور دوسرا لفظ اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس آیت کو درست پڑھنے اور ادائیگی کا سلیقہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین، یا اس میں مد ہے، اور یہ الذین ذال ہے، ذال نہیں، الذین نہیں کہنا، الذین آمنوا لا تقولوا، یہ لا تقولوا نہیں کہنا، قاف ہے، راعینا یہاں پر عین ہے، رائنا نہیں کہنا، وقولوا قاف، قولوا نہیں کہنا، انظرنا یہ را ہے یہاں، واسمعوا عین، وللکافرین عذاب علیم، یہ عذاب ہے، عذاب نہیں کہنا۔ تو اس آیت کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے، اس مضمون کو سمجھیں، کیونکہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس شناعت کو بیان کیا تھا کہ انہوں نے پیغمبر کی اتباع کرنے کی بجائے جادو سیکھنا شروع کر دیا، اور جادو سکھانے کے لیے جو فرشتے مامور تھے ہاروت و ماروت، انہوں نے انہیں کہا تھا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تم وہ سیکھو جو تمہیں نفع دے، جو پیغمبر کی تعلیمات ہیں۔ اللہ نے حضرات انبیاء کو محض خیر اور صلاح اس کو دے کے بھیجا، مگر فرشتوں کو آزمائش کے لیے اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ، ہم جو تمہیں جادو سکھا رہے ہیں تو ہم تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں، تم کفر نہ اختیار کرو، اپنے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ شارع الحکیم ہے، جیسے چاہے اپنے بندوں کو آزمائے۔ تو یہ آزمائش تھی یہود کی، مگر انہوں نے شناعت اور بدبختی اختیار کی اور سحر کو سیکھا۔ یہ بات تو پہلی آیت میں بیان ہوئی، مگر اس آیت کی مضمون یہ ہے کہ انہوں نے اتباع سحر ان کی طبیعتوں میں راسخ اور پختہ ہو گیا تھا، حتیٰ کہ وہ جو گفتگو کرتے، پیغمبر سے خطاب کرتے اور مخاطبت کرتے، وہ بھی ان کے اس ملمہ سازی سے خالی نہیں تھا۔ اور وہ کیسے کہ وہ اپنے خطاب کو اس کے لیے ایسا لفظ اختیار کرتے
جس میں ظاہر کچھ ہو اور اس کے باطن میں ان کا ارادہ کچھ ہو۔ جب وہ رسول اللہ کو یہ کہتے راعنا، تو ان کی ظاہر تو تعظیم و تکریم اس لفظ سے نکل رہی ہے، کیا کہ پیغمبر کو یہ کہنا کہ آپ ہماری رعایت فرمائیں، تعظیم اور توقیر ہے بظاہر، مگر ان کی نیت بباطن اور حقیقت کچھ اور تھی، اور وہ راعی نہ کہہ کے زبان کو تھوڑا سا عین پہ زور دے کے کہتے تو اس کا معنی احمق اور چرواہا لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کس قدر بدبختی تھی یہود کی کہ ان کے خطاب کے اندر بھی ملمہ سازی تھی، ایسا لفظ بولتے جس کی مراد ان کی ادنا اور شر ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، جو کہ ان کی اس شر سے واقف نہ تھے، انہیں تعلیم دی کہ دیکھو تم وہ لفظ ہی اختیار نہ کرو جس لفظ میں ان کے شر کا اظہار ہو۔ کیا کہو؟ قول انظرنا، تم انظرنا کہا کرو۔ رائنا کا معنی تو یہ ہے کہ آپ ہماری رعایت رکھیں، مگر انظرنا کا معنی یہ ہے کہ آپ ہماری حالت پہ غور فرمائیں، دیکھیں، نظر کرم فرمائیں، یہ ہے۔ تو اس آیت سے ایک تو ان کی شناعت، یہود بیہود کی شناعت کا ذکر ہوا، اور دوسرا مسلمانوں کو ہر دور میں اور ہر حالت میں خطاب میں ملمہ سازی سے منع کر دیا گیا۔ اگر کوئی موقف ایسا ہو جہاں پہ لفظ کے ظاہری معنی اور حقیقی مراد میں فرق ہو تو آپ ایسا لفظ استعمال نہ کیا کریں۔ تو راعنا یہ یہود کا لفظ خطاب تھا، اور مراد ان کی رعایت نہیں بلکہ وہ شر تھا کہ راعی چرواہے کو کہتے ہیں، یا احمق اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس امر کی سمجھ نہیں آئی، وہ یہی سمجھتے کہ یہ یہود انبیاء سے مخاطبت کے آداب سے واقف ہیں اور وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو تعظیم کا ہے، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اس سے باز آ گئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جیسے میں نے عرض کیا یہ پہلا خطاب ہے امت کے ساتھ۔ پہلی شریعتوں میں یہی ہوتا تھا کہ مخاطب ذات باری تعالیٰ کے فرشتہ اللہ کے انبیاء ہوتے، اور وہ انبیاء پھر امتوں کو اللہ تعالیٰ کا خطاب، اس کے معنی، اس سے مراد بیان کرتے۔ مگر اس امت کو جو خیر امت ہے، اللہ نے یہ شرف دیا کہ اب براہ راست اس امت کو اللہ مخاطب ہوا۔ تو یہ بھی فضیلت ہے اس امت کی، اس کو بھی ہمیں عام اور خواص کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو انظرنا، ہم پہ نظر عنایت اور نظر شفقت فرمائیں اور توجہ فرمائیں۔ پھر آگے فرمایا واسمعوا، اور غور سے سنو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو، اور ایسے لفظوں کو استعمال نہ کرو جن میں وہم ہو کسی قسم کی قباحت کا۔ اور آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافر، چاہے وہ کافر مشرکین مکہ ہوں یا وہ کافر یہود اور کوئی بھی اہل کتاب جنہوں نے اپنی کتاب کو
نبذوہ وراء ظہورہم، اسے پشت ڈال کر اس عظیم الشان نبی کی مخالفت کی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا پہلا خطاب ہے براہ راست امت کے نام۔ پھر دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ قرآن و حدیث میں یا دعاؤں کے ان کلمات سے جو ناجائز مقصد کے لیے لوگ استعمال کریں ان سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ تو یہ مضمون ہے اس آیت کا، جس کا آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، مت کہو تم راعنا، وقولوا، اور کہو انظرنا۔ اور کیوں کہا اس کی توجیہ ہم آپ کو بتا چکے۔ واسمعوا، اور غور سے سنو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو۔ وللکافرین، اور اہل کفر ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو اس آیت پہ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اگلی آیت پہ بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا